یہ تو ممکن ہی نہیں کہ اگر کوئی سچی نیت سے اور مخلصی سے اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا کرے اور اس کو ہدایت نہ ملے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتے ہیں کہ جو ہدایت لینا چاہتا ہے اس کو ہدایت ملتی ہے، اور جو ہدایت نہیں لینا چاہتا اس کو اور گمراہ کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ بھی بتاتے ہیں کہ اللہ وہ ہے جو اپنے مومن بندوں کو ظلمات سے نور کی طرف لے آتے ہیں۔ ظلمات مطلب اندھیرا، نور روشنی، اندھیرے سے روشنی کی طرف آنے کا مقصد ہے کہ انسان کو کچھ بھی معلوم نہیں تھا اور پھر اللہ تعالیٰ اپنی ہدایت کے ذریعے اس کو علم بخشتا ہے۔ مرشد کو کیسے ڈھونڈیں؟ یہ سوال اکثر لوگ کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں۔ اکثر خواتین یہ کہتی ہیں کہ ہم تو باہر ہی نہیں نکل سکتی، تو ہمیں کیسے مرشد ملے گا، یا کیا ہم آن لائن مرشد کو ڈھونڈ سکتے ہیں؟ تو دیکھیے سامعین، بات تو بڑی واضح ہے، کلیئر ہے۔ جیسے میں نے شروع میں ہی عرض کیا کہ اگر کوئی ہدایت لینا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کی مدد کرتا ہے۔ اگر آپ سچے دل سے خلوص سے چاہتے ہیں آپ کو مرشد ملے، جب آپ کے اندر میں وہ پیاس جاگے گی تو خود بخود آپ کنویں کے پاس چلے جائیں گے۔ کنواں کبھی آپ کے پاس نہیں آتا، آپ کو خود بخود جب آپ پہ کرم ہوگا، اللہ کا کرم ہوگا، تو خود بخود آپ پہ رحمتیں برسنا شروع ہوں گی، اور ایسے لوگ ملیں گے جو آپ کی رہنمائی کریں گے، وہی مرشد ہوں گے۔ اور اگر لوگ نہیں مل رہے ہیں تو یہ جو دست غیب سے آپ کی رہنمائی ہو رہی ہے ابھی تک، اس کو بھی تو مرشد مانے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ وسیلہ ضرور حاصل کریں، تو وسیلہ صرف بشر نہیں ہوتا یا کوئی انسان ہی نہیں ہوتا، وسیلہ تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے مشاہدہ بھی کریں، جب مشاہدہ کریں گے تو وہاں سے آپ کو بھی مرشد مل سکتا ہے۔ مطلب کائنات کا ہر ذرہ، جہاں سے بھی آپ کچھ بھی حاصل کرتے ہیں، کوئی آپ کو مشاہدے کے تھرو ایجوکیٹ کرتا ہے، وہ بھی تو مرشد ہے۔ مرشد کو صرف بشر میں نہ ڈھونڈیں، کیونکہ جب آپ مرشد کو صرف بشر میں ڈھونڈیں گے تو پھر یہ جو قدرت ہے، نیچر جو پالتی ہے انسان کو اور بڑے بڑے کارنامے سکھاتی ہے نیچر، تو اس سے محروم ہو جائیں گے۔ تو آج سے یہ بات اپنے پلو سے باندھ لیجئے کہ مرشد صرف بشر نہیں ہوتا، بلکہ مرشد ہر وہ چیز ہو سکتی ہے جو آپ کو رہنمائی دے رہی ہے۔ لیکن جو رہنمائی آپ کو مل رہی ہے اس کی صداقت کتنی ہے، اس کو پرکھنا آپ کا کام ہے، اور پروردگار آپ کو وہ طاقت، سوچ وہ پرکھ دے تاکہ آپ اس کو پرکھ پائیں، سمجھ پائیں۔ مرشد کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں، سب سے پہلے پیاسا ہونے کی ضرورت ہے۔ جب پیاس ہوگی تبھی آپ کو
کنویں کے پاس جانے کی ہمت بھی آئے گی اور وہاں پہ جانے کے لیے آپ کا دل بھی کہے گا۔ پیاس نہ ہو تو پانی کا کوئی مقصد ہی نہیں، اور اگر پیاس بجھ بھی جائے، پیاس ہے ہی نہیں، تو آپ کے پاس کتنے بھی آب زمزم اور آب ریشم رکھ لیے جائیں، آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جب پیاس ہوگی تو خود بخود آپ اس کو بجھانے کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ نکال ہی دیں گے۔ مرشد کو ڈھونڈنے کا جو مثال اسی طرح ہے جیسے پانی ہوتا ہے، اونچائی سے نیچے کی طرف آتا ہے۔ ہمالیہ سے جب پانی کشمیر سے شروع ہوتا ہے تو وہ اپنے گلیشیئرز جب وہ میلٹ ہوتے ہیں تو وہ اپنے راستے خود بناتے، ان کو ضرورت نہیں ہوتی کہ کوئی راستہ اس کو دکھائے، وہ اپنا، کیونکہ اس کی نیچر یہی ہے، اس کو جانا ہے کہاں پہ، ساگر میں جا کے ملنا ہے۔ ساگر میں ملنے کے لیے لاکھوں میل وہ سفر کرتے ہوئے اپنے راستے خود بناتے ہوئے، وہ اللہ اس کو مدد کرتا ہے، اور راستے بناتے 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 اور آخر ڈیلٹا پہ پہنچتا ہے، اور وہ پانی ساگر میں مل جاتا ہے، اور وہی اس کی منزل ہوتی ہے۔ سب سے پہلے آپ کو منزل کو دیکھنا پڑے گا، آپ کی منزل کون سی ہے۔ آپ کی پیاس آپ کی منزل طے کرے گی، آپ کے اندر کے سوال آپ کی منزل طے کرے گی۔ جب منزل طے ہو جائے گی اور اندر میں سوالات بھی ہوں گے، پیاس بھی ہوگی، تو راستہ اللہ تعالیٰ خود بخود آپ کو دے گا، اور اسی راستے میں آپ کو کئی مرشد ملیں گے، ایک نہیں بہت سارے، جو آپ کو بالکل صحیح راستے پہ لیتے ہوئے آپ کو آپ کی منزل پہ پہنچا دیں گے۔ تو یہ کہہ دینا، یہ کوئی بٹن کی طرح نہیں ہے کہ آپ نے سوئچ آن کیا اور آف کیا، آن کیا تو آپ کے سامنے ایک مرشد آ گیا، اور اس کا گیٹ اپ ہے، بڑے بال، جبے پہنا ہوا ہے، بڑی کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے، اسٹیج پہ بیٹھا ہوا ہے، اور آپ اس کے پاس گئے اور آپ نے بیعت کی اور آپ کو معرفت مل گئی۔ ایسا بالکل نہیں ہوتا۔ یہ ساری باتیں صرف کہنے، ممبر پہ بیٹھ کے بڑی بڑی باتیں کرنے میں تو آسان ہوتا ہے، اصل عمل اس عمل میں چیز آتی ہی نہیں۔ عملی چیز اگر کرنی ہے تو جو میں بتا رہا ہوں آپ کو، اصل وہی چیز ہے۔ اپنے اندر دو چیزیں پیدا کرو، ایک ویژن ہو، منزل ہو، پتہ ہو کہ ٹارگیٹ یہ ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، اس ٹارگیٹ، اس منزل، اس ویژن کو، اس ایم کو، اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے آپ کے اندر میں وہ پیاس، وہ جہد، وہ جستجو، وہ کوشش سب پیدا کریں۔ دو چیزیں آپ کریں، بیچ والا راستہ وہ رب العالمین طے کرے گا، وہ آپ کو خود مرشد دے گا، ڈھونڈنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ مرشد ملتے رہیں گے، راستہ کٹتا رہے گا، منزل تک پہنچنا بالکل آپ کے مقدر کا حصہ بن جائے گا۔